رسول اللہ کی عزت بلند ہے. یہ دعا ہے، دعا رات کے وقت. اور کل میدان جنگ میں جانا ہے، جان ہتھیلی پر لے کر دعا. ارے خواہش بھی کیسی، ہر کوئی اور جنگ میں گئے بھی نا سپاہی تو چھپ چھپ کر کے جان بچاتے ہیں کہ دشمنوں کے وار نہ آئے. اور یہ سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں جو سب سے بڑا دشمن پہلوان ہو میرا اس سے مقابلہ ہو. دعا پر آمین کہا عبداللہ بن جہش نے. قریبی دوست تھے، جگری یار تھے. اس کے بعد جب دعا ختم ہوئی کہا عبداللہ بن جہش اب میری دعا ہو، تم آمین کہو. یہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں. جب بھی میں یہ حدیث پڑھتا ہوں آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں. سچ کہتا ہوں میرے عزیز. عبداللہ بن جہش ہاتھ اٹھا کر کہتے یا رب العالمین، جب احد کے میدان میں تیرے نبی کے ساتھ میرا جانا ہو، میدان میں صفوں کے اندر میں آ جاؤں، اے رب کریم تیرے نبی کے نام کی عزت کی حفاظت کے لیے دشمنوں کی طرف سے تیر چلے، کبھی مجھے سامنے سے مارا جائے، کبھی دائیں سے مارا جائے، کبھی بائیں سے مارا جائے، کبھی پیچھے سے مارا جائے، کبھی میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کیے جائیں اور ہر ٹکڑے سے میں کہوں اللہ کے رسول کی عزت بلند ہے، اسلام بلند ہے. یہ خواہش، ایک کی خواہش ہے بڑے پہلوان سے مقابلہ کرنے کی، ایک کی خواہش ہے کہ حضور کے نام پر کٹ 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 کے مر جانے کی. دونوں نے آمین کہا. اس کے بعد صبح ہوئی، صفوں میں گئے. جانتے ہو میرے عزیزو یہ صحابہ ایسے تھے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے صحابہ ہیں. جب میدان احد میں گئے تو سعد بن ابی وقاص کے سامنے دشمنوں کا جو سب سے بڑا پہلوان تھا، جس کے بارے میں کہا جاتا تھا وہ 1000 انسانوں کی طاقت رکھتا ہے، وہ مقابل میں آیا. سعد بن ابی وقاص نے کہا رحمان نے میری سن لی، میری دعا قبول ہوئی. اس کے بعد سعد بن ابی وقاص تیر چلانے لگے، حملہ کرنے لگے. ارے اس تیر سے بچتا کون؟ یہ سعد بن ابی وقاص کے وہ تیر ہے. جب یہ تیر چلاتے قسم رب ذوالجلال کی میرے عزیزو یہ مقام یہ مرتبہ کسی کو نہیں ملا جو سعد بن ابی وقاص کو ملا. میرے آقا پیچھے کھڑے ہوتے اور یوں کہتے ارمی یا سعد بی ابی انت و امی، اے سعد تیر چلا میرے ماں باپ تجھ پر قربان. حضور کہہ رہے ساری دنیا یہ کہتی ہے اے اللہ کے رسول میرے ماں باپ آپ پر قربان، اور رسول اللہ کہتے ہیں سعد تیر چلا میرے ماں باپ تجھ پر قربان. یہ ایک ہی صحابی ہے تنہا. ارمی یا سعد، اے سعد تیر چلا. تیر چلا تھے اور حقیقت میں ویسے ہی ہوا جیسے ان کی مرضی تھی. بخاری شریف کی حدیث ہے لو اقسموا علی اللہ لابر، اللہ کے کچھ بندے ایسے ہیں کہ اگر وہ قسم دے دیں اللہ کو اللہ ان کی قسم پوری کرتا ہے. یہ وہی صحابہ تھے. خواہش تو ایک رات پہلے کیا تھا، رب نے ویسے ہی دشمن بھیجا. اب سعد بن ابی وقاص نے مارنا شروع کیا، کبھی دائیں سے، کبھی بائیں سے، کبھی سامنے سے، کبھی پیچھے سے. وہ تنہا پہلوان کو اتنا چکنا چور کر چکے تھے وہ زخموں سے نڈھال ہو کر گر پڑا. اس کے سینے پر چڑھ کر کے پرچم اسلام لہرایا، پکارا پھر لبیک یا رسول اللہ. اے نوجوانوں اس وقت تو کہنا بنتا ہے لبیک یا رسول اللہ. سنو آگے کی بات. ان کی دعا تو قبول ہوئی اور عبداللہ بن جہش کی دعا بھی قبول ہوئی. رات کو انہوں نے جو دعا کیا تھا ہوا یہ کہ دوپہر کے وقت وہ لڑتے ہوئے کافروں کے نرغے میں آ گئے، دشمنوں کی بھیڑ میں آ گئے. دشمنوں نے عبداللہ بن جہش کو دائیں سے مارا، بائیں سے مارا، سامنے سے مارا، پیچھے سے مارا. اتنا مارا اس کے بعد گرا کر ان کے جسم کی 80 بوٹیاں کی، 80 ٹکڑے کیے تھے. یہ وہ عبداللہ بن جہش ہے جن کے جسم کے ٹکڑوں کو رسیوں میں پیرو کر کافروں نے ہار بنا کر پہنا تھا، ہار بنا لیا تھا. عبداللہ بن جہش میرے عزیزوں اب جو بات کہنی ہے وہ خلاصہ کلام تقریر کا میرے ماحصل ہے، لب لباب ہے. جنگ کے ختم کے بعد جس کا بہت قریبی یار دنیا سے گیا اس پر کیا بیتتی ہے، جس کا جگری یار چلا گیا. سعد بن ابی وقاص نکلتے ہیں
میدان میں ڈھونڈتے ہوئے میرا عبداللہ بن جہش کہاں ہے؟ جگری یار تھا جس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا میرا، روز کی ہماری گفتگو اس کے ساتھ۔ پتا چلا عبداللہ بن جہش شہید ہو گئے، کافروں نے ان کے جسم کے ٹکڑے کر دیے۔ عبداللہ بن جہش کی لاش کو دیکھنے کے لیے سعد ابن ابی وقاص آتے ہیں، آ کر دیکھا تو ٹکڑے بکھرے ہوئے تھے، ان کے جسم کے ٹکڑوں کو اٹھایا، ابھی جان باقی ہے، جیسے گوشت بھڑک رہا ہو اور گوشت سے آواز آتی ہو رسول اللہ کی عزت سلامت ہے، اللہ کے رسول کی عزت بلند ہے۔ سعد ابن ابی وقاص نے جو جملہ کہا وہی میری تقریر کا حاصل ہے۔ آپ نے ان کے جسم کے ٹکڑوں کو زمین پر رکھا اور کہا اے عبداللہ، کل کی رات میں نے بھی دعا کی تھی، تو نے بھی دعا کی تھی، اللہ نے دونوں کی دعا قبول کی، لیکن قسم رب ذوالجلال کی، میری دعا سے تیری دعا کئی درجہ افضل ہے، اس لیے کہ دشمنوں کو مارنے کا مزہ اور ہے، نبی کی محبت میں مر جانے کا مزہ اور ہے، مر جانے کا مزہ اور ہے۔ زندگی یہ نہیں کسی کی کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی، اور نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے، جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے۔ اے سنیو، آج میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، زندگیاں جو رب نے تمہیں دی ہیں، نبی کو چھوڑ کر کب تک بھاگو گے؟ کہاں تک اپنی خواہشات کی پیروی کرو گے؟ آج تمہارے ہاتھوں میں تاش کے پتے، شراب کی بوتلیں، آج تمہارے محلوں کو بدنام کر رکھا گیا ہے۔ کوئی بھی نشہ پوچھے تو اسے مسلمانوں کا محلہ بتایا جاتا ہے۔ یہ کیسی قسم کی بے حیائیاں ہمارے محلوں میں آ گئی؟ مجھے بتاؤ، ان صحابہ کے سامنے کل قیامت کے دن تمہیں کھڑا ہونا ہوگا جن کے جسم کے 80 ٹکڑے ہو گئے، اس وقت تم کیا منہ دکھاؤ گے؟ ایک سعد ابن ربیع ہے صحابی، جن کو 12 نیزے لگے تھے، پیٹ پھٹ گیا تھا، انتڑیاں باہر آ گئی تھی، جان ابھی باقی تھی۔ جو صحابی قریب آئے ان سے کیا کہتے ہیں؟ سعد ابن ربیع، سعد ابن ربیع کہتے ہیں اے میرے دوست، جاؤ اللہ کے رسول کو سلام کہہ دینا، میں زندہ رہ کر کے آپ کی عزت کی حفاظت کا حق ادا نہیں کر سکا۔ 12 نیزے لگے ہو، پیٹ پھٹ گیا ہو، پھر کہتے ہیں میں نے حق ادا نہیں کیا، حق ادا نہیں کیا۔ ہم تو بریانیاں کھا کر، گوشت مرغے کھا کر ابھی بھی یہ سوچتے ہیں کہ نعرے لگا کر حق ادا کر دیا۔ جنہوں نے جانیں دے دی، پیٹ پھٹ گیا، اولادیں فنا کر دی، پھر کہتے تھے جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ اے سنیو، آج بیداری کا دن ہے، آج بیداری کا دن ہے۔ جیسے ابھی آپ کو جامی میاں نے ایک عہد لیا تھا داڑیاں رکھنے کے لیے، بولنے کی ضرورت تھی، تمہیں بولنے کی ضرورت تھی، شرم کس بات کی؟ ارے دوسروں کو دیکھو چوٹی رکھنے میں شرم نہیں آتی، تمہیں داڑھی رکھنے میں کیوں شرم آئے؟ لوگوں کو ہجڑا بننے میں شرم نہیں آتی آج، اور آپ کو حضور کی سنتوں پر چلنے کا کس بات کا ڈر ہے؟ اگر غلام ہو تو کھل کر غلامی کرو، حضور سے اگر محبت ہے، محبت کا کھل کر اظہار کرو۔ جہاں جاؤ گے ہر جگہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیوانہ ہو، لوگ تمہیں پہچاننے کے لیے نہ کہیں بتا نام کیا ہے تیرا، نہ پتا چلے باپ کا نام کیا ہے، نہ پتا چلے دادا کا نام کیا ہے، نہیں میرے عزیزو، مجھے پہچاننے کے لیے لوگوں کو میرے باپ میرے دادا کا نام پوچھنے کی ضرورت نہ ہے۔ میں چلتا پھرتا ایسا نظر آؤں، دیکھ کر کہے اس کے بدن سے مدینے کی خوشبو آتی ہے، غلامی مصطفیٰ کے آثار نظر آتے ہیں۔ آج بدلو اپنی زندگی کو، ان بچوں کے اندر وہ ماحول۔ نوجوانوں، تم عام زندگی نہیں گزار رہے، تمہاری زندگی اتنی قیمتی ہے کہ یہ جو چھوٹے چھوٹے 6 سال 7 سال 8 سال کے بچے، یہ تمہاری ہر ادا کو دیکھتے۔ تم بائک اڑاتے ہو، یہ ابھی 7 سال کا ہے، اس کے دل میں ابھی سے ارمان مچلتے میں بھی اڑاؤں۔ تم نے یہ ٹرانسفر کیا ہے، تم نشہ کرتے ہو، اپنی نسل میں منتقل کرتے ہو۔ یاد رکھو، آنے والی نسلوں کو تباہ کرنے کا تمہارے ہاتھ میں ٹھیکہ ہے، اور اگر تم سنور گئے تو آنے والی نسلیں مجاہدین کی پیدا ہوں گی، مجاہدین کی پیدا ہوں گی۔ صلاح الدین آسمان سے نہیں اترتا، زمین سے نہیں آتا، ہمارے معاشرے سے نکلتا ہے۔ وہ کب نکلتا ہے؟ جب ہر جوان یہ کہہ جائے میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے، ہر گھر کا یہ نظام ہو۔ گانے باجے بند کرو، دن کی ابتدا حضور پر درود پڑھتے ہو، رات کو سونے کے وقت میرے مصطفیٰ کو یاد کر کے سوئیں۔
اور میرے عزیز ابھی کہہ رہے تھے نا جامی میاں صاحب ایئرپورٹ میں سے ہی ان سے ملاقات ہوئی تھی، وہ تنہا بھی جاتے ہیں کبھی اکیلے بھی جاتے ہیں، حالات بڑے خراب ہیں، ہمیں پتہ ہے حالات بڑے خراب ہیں، لیکن گھر سے میں امامہ شریف ساری چیزیں لے کے نکلتا ہوں صرف اسی بات کے ساتھ یہ میرا کوئی بڑا کمال نہیں ہے بلکہ یہ تمنا بتا رہا ہوں، حالات جیسے بھی خراب